بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، حرکت الدفاع عن السنہ کے اندر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں ہم غیر مقلدوں اور قادیانیوں کے ساتھ تعلقات اور بہت سے سربستہ راز کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی مجلس میں بھی ہم نے قادیانیت کے ساتھ غیر مقلدین کے گٹھ جوڑ کو ثابت کیا تھا۔ آج کی مجلس میں بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ حیرت انگیز انکشافات انہی کی کتابوں کے حوالے سے پیش کیے جائیں۔ مولانا حسین بٹالوی سن 1252 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ اور نواب صدیق حسن خان ہم استاد تھے۔ مولانا بٹالوی کے استاد بھی مفتی صدر الدین دہلوی تھے۔ آپ نے حدیث میاں نذیر حسین دہلوی سے پڑھی۔ معاصر صدیقی جلد 1 صفحہ نمبر 10۔ مولانا عبدالمجید سہدروی لکھتے ہیں کہ مولوی حسین بٹالوی نے اشاعت السنہ کے ذریعے اہل حدیث کی بڑی خدمت کی۔ لفظ وہابی آپ ہی کی کوششوں سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا۔ سیرت ثنائی 372۔ اس موقع پر وائس آف احناف سروس کے شکریہ کے ساتھ ذیل کا حیرت انگیز انکشاف پیش خدمت ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ سامعین محترم، ایک حیرت انگیز انکشاف سے آپ کو حیرت ہوگی کہ غیر مقلد عالم محمد حسین بٹالوی صاحب کو اپنے ہم مسلک غیر مقلد غلام محمد قادیانی کے ساتھ بہت سی وجوہات سے مشابہت و مماثلت حاصل ہے۔ مرزا بھی گردواسپور کا رہنے والا تھا اور بٹالوی بھی اسی ضلع کے باسی تھے۔ پھر یہ دونوں ہم ضلع ہونے کے ساتھ ساتھ ہم تحصیل بھی تھے۔ اس پر مستزاد ہے کہ دونوں ہم مکتب اور ہم استاد بھی تھے۔ مدت تک ہم مکتب رہے اور مدتوں ان کے درمیان خط و کتابت اور ملاقات و مراسلات کا سلسلہ جاری رہا۔ چنانچہ بٹالوی صاحب لکھتے ہیں کہ مؤلف برائے احمدیہ کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں، دوسرے معاصرین میں سے کوئی ایسے کم واقف نکلیں گے۔ مؤلف ہمارے ہم وطن ہیں، بلکہ اوائل عمر میں جب ہم قطبی اور شرح ملا پڑھا کرتے تھے، ہمارے ہم مکتب تھے۔ اس زمانہ سے آج تک ہم میں اور ان میں خط و کتابت و مراسلات برابر جاری و ساری ہیں۔ اشاعت السنہ جلد نمبر 7 بحوالہ مجدد اعظم صفحہ نمبر 21 تا 22۔ دونوں کے حالات و خیالات، افکار و نظریات میں کافی حد تک اشتراک تھا۔ دونوں کے مضامین و مقالات پڑھنے سے یوں لگتا ہے جیسے دونوں کی ذہنی ساخت اور دماغی بناوٹ ایک جیسی ہو۔ اس لیے دونوں ایک دوسرے کے بے حد مداح اور معتقد تھے۔ بالخصوص بٹالوی صاحب مرزا صاحب کی ابتدا میں بہت ہی زیادہ معتقد تھے۔ چنانچہ بٹالوی نے براہین احمدیہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کا مؤلف مرزا غلام محمد قادیانی اسلام کی مالی، جانی و قلمی و لسانی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے
جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت کم پائی گئی۔ مجدد اعظم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22۔ دیکھیے بٹالوی صاحب نے کس قدر مرزا کو بانس پر چڑھایا اور سلف صالحین سے بڑھایا، اور بٹالوی صاحب مرزا کے اس قدر معتقد تھے کہ اس کے جوتے بھی سیدھا کرنا اور ان کو اپنے ہاتھ سے وضو کرانا عین سعادت تصور کرتے تھے۔ خود مولوی حسین بٹالوی باوجود اس قدر بڑا عالم و محدث ہونے کے اس قدر آپ یعنی مرزا قادیانی کی عزت و تکریم کرتا تھا کہ آپ کا جوتا اٹھا کر آپ کے سامنے سیدھا کر دیتا تھا اور اپنے ہاتھ سے آپ کو وضو کرانا اپنی سعادت سمجھتا تھا۔ مجدد اعظم صفحہ نمبر 22۔ مرزا اور بٹالوی ہم ضلع، ہم تحصیل، ہم مکتب، ہم استاد تھے، ذہناً و دماغاً ایک دوسرے سے قریب تھے، دور طالب علمی میں ایک دوسرے کے جانثار اور فداکار تھے، طبائع میں کافی مناسبت تھی، خصوصیت میں کافی حد تک اشتراک تھا۔ متوسطات کی تعلیم کے بعد مرزا صاحب سیالکوٹ میں ملازم ہو گئے اور بٹالوی صاحب علوم دینیہ کی تکمیل کے لیے شیخ الکل فی الکل شمس العلماء مولانا نذیر حسین دہلوی کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد لاہور آئے اور چینیا والی مسجد میں خطابت کے فرائض انجام دینے لگے۔ اسی دوران ایک مرتبہ بٹالہ گئے۔ مرزا صاحب نے بٹالہ آ کر اپنے رفیق قدیم صدیق حمیم سے ملاقات کی۔ مدت کے بعد بچھڑے ہوئے اور فراق کے صدمات کے ستائے ہوئے دو دوست ہم آغوش ہوئے، گلے شکوے ہوئے، آپس میں ان عاشقانہ فقرات کا تبادلہ ہوا۔ مرزا: مدت سے آپ کی ملاقات کا اشتیاق تھا، جب سنا آپ بٹالہ آئے ہیں تو جی چاہتا تھا کہ پر لگا کر آ جاؤں اور آپ سے ملوں۔ بٹالوی: میری آنکھیں بھی ہر وقت آپ کو ڈھونڈ رہی تھیں اور دل ملاقات کے لیے بے قرار تھا۔ اس کے بعد مشورے ہوتے ہیں اور آئندہ کے لیے پروگرام سوچے جا رہے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ قادیان چھوڑ کر کسی شہر میں قیام کروں۔ بٹالوی صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ میری رائے بھی یہی ہے، قرین مصلحت بھی یہی ہے، جب اور جہاں کا قصد ہو مجھے اطلاع کر دینا۔ کچھ عرصہ کے بعد مرزا صاحب لاہور کا قصد کرتے ہیں اور مرزا صاحب کے پرانے دوست، ساتھی اور ہم سبق بٹالوی صاحب چنیان والی مسجد کے خطیب ہیں۔ مرزا صاحب ان سے ملتے ہیں اور انہی کے پاس چنیان والی مسجد میں اقامت اختیار کرتے ہیں۔ دونوں مل کر ایک پروگرام بناتے ہیں جس سے مقصد مرزا صاحب کی تشہیر ہے۔ چنانچہ بٹالوی صاحب کے صلاح و صوابدید کے بموجب مرزا جی نے اپنے مشاغل سے دستبردار ہو کر اپنے مستقبل کے متعلق جو سلسلہ عمل تجویز کیا، اس کی پہلی کڑی غیر مسلموں سے الجھ کر شہرت و نمود کی دنیا میں قدم رکھنا تھا۔ بس شکریہ۔ وائس آف احناف سروس۔ سر سے اونچا ہوا جاتا ہے وہ پانی کی طرح، جسے معلوم نہ ہو اس کی حقیقت میری۔ آج کے لیے بس، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اس تحریک سے وابستہ ہوں اور فرق باطلہ کی حقیقت سے واقفیت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔